ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم في صحيحه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 4 رمضان المبارک 1432 ہجری اور جمعہ کا مبارک دن ہے. آج کی ہماری یہ مجلس اور محفل خالصتاً اصلاحی ہے. میں نے شروع میں آیت بھی وہی پڑھی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 88. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اپنی طاقت کے مطابق میں اصلاح چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں توفیق نہیں دے سکتا. علیہ توکلت. اسی اللہ پر ہمارا بھروسہ، میرا بھروسہ. وإلیہ انیب. اور اسی کی طرف رجوع ہے. دین اسلام نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. آج اس محفل میں ہم سب نے اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے. شرمندگی، ندامت اور توبہ اور استغفار، یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کا ہمارا معاشرہ، ماحول، گھر سے لے کر بازار تک، مارکیٹ تک، معاملات اور سیاسیات تک انتہائی بگڑا ہوا ہے. بغاوت، بگاڑ، نافرمانی اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت
آج ہمارے معاشرے کے امتیازی نشان ہیں۔ شخصی طور پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ہماری شخصیات تباہ ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں۔ لگتا ایسے ہے جیسے ہم راکھ کے ڈیر پر کھڑے ہیں، بالکل انتہائی کمزور، ظاہری طور پر انتہائی خوبصورت، بناؤ سنگار، رکھ رکھاؤ، اشرف المخلوقات، انسان، مسلمان، مومن، لیکن اندر سے درندے، انتہائی گندے۔ آج کا انسان یہ شخصیت رکھتا ہے۔ صرف چند لمحات میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ حقیقت میں کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہوں تو آج کے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے آپ کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتا ہے اور ایک نیا انسان بن کے باہر آتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو ہی پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر پڑے تو اس کا اصل رنگ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اور ماحول بظاہر تو ترقی پر جا رہا ہے، موبائل، نیٹ، گاڑیاں اور سہولتیں، آرائش اور نمائش، ہم ترقی پر جا رہے ہیں۔ سفر کے لیے ہوائی جہاز اور خلا میں سیارے، انتہائی ترقی پر، لیکن درد کی دولت نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہے۔ تو کیا ترقی ہے؟ کیسی شخصیت ہے یہ؟ خود کپڑے پہنے ہوئے ہے اور دوسرے اس کے سامنے ننگے ہیں، خود عالیشان کوٹھی بنائی ہوئی ہے اور دوسروں کو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، خود صبح و شام کا ہزاروں میں کھانا کھاتا ہے اور کتنے ہی اس کے بھائی بھوکے سوتے ہیں، کتنے ہی ساتھی اور دوست فقیر اور مسکین ہیں۔ کیسی شخصیت ہے یہ؟ کیسا انسان ہے یہ کہ دوسروں کو دکھی کر کے خوش ہوتا ہے؟ یہ ہماری شخصیت ہے، دوسروں کو پریشان کر کے، دوسروں کو غمگین کر کے، ہمسایوں کو تنگ کر کے، ماں باپ کی بے ادبی گستاخی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اور کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا فائدہ دیکھ کر، منافع دیکھ کر، گھر بنتا دیکھ کر، اجلا اس کا لباس دیکھ کر اس کو غشی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اتنا خوشحال کیوں ہے؟ وہ اس کے گھر میں اتنا امن کیوں ہے؟ یہ شخصیت ہے نا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا، جنوں تم نے انسانوں کو تنگ کیوں کیا تھا؟ تو جن کہیں گے ہم نے تنگ نہیں کیا، انسانوں نے چلے کاٹ کے ہمیں انسانوں کے خلاف استعمال کیا۔ کون چلوں کو کیلتا ہے؟
کون چلے کاٹ کے جادوگریاں سیکھتا ہے؟ یہ مولوی، یہ تعویذ فروش۔ کتنے گھروں میں انہوں نے لڑائی ڈالی ہوئی ہے۔ ساس جاتی ہے تو اس کو بھی تعویذ، بہو جاتی ہے تو اس کو بھی تعویذ، اور نجومیوں سے پوچھو تو کہیں گے فلاں تمہارا رشتہ دار، یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، خرابیاں، بربادیاں ہم خود کرواتے ہیں۔ فلاں آدمی کے خلاف کرو جی، تعویذ دو جی۔ فلاں آدمی، میرا بچہ کوئی نہیں، اس کے اتنے بچے ہیں، کرو، کوئی بچہ سلامت نہ رہے، سب بیمار پڑ جائیں، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے کبھی خود بھی گڑھے میں گر پڑتے ہیں۔ آج کی شخصیت یہ ہے، خود غرضی عروج پر ہے نا؟ خود غرضی، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی بیمار ہے تو ہو جائے، کوئی کسی کا نقصان ہے تو ہو، ہمیں کیا لگے جی؟ کوئی بھوکا پیاسا، ہمیں پرواہ کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ بھوکے سوتے ہوں گے، کتنے ہی لوگ پریشان ہوں گے، دکھی ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ مکروز کو دیکھ کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ یہ قرضوں میں دبا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارا آج کا اسلام ہے، یہ ہماری آج کی شخصیت ہے۔ قیامت کی نشانی خود غرضی عروج پر ہوگی۔ اپنی اپنی فکر، اپنا اپنا لحاظ، اپنا اپنا خیال، اور دنیا کی ہوس اتنی زیادہ۔ دنیا کی محبت تو دل میں ہو سکتی ہے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوس، اس کی دولت بھی چھن کے میرے پاس آ جائے، اور نماز جاتی ہے تو جائے، روزہ جاتا ہے تو جائے، دنیا کی ہوس، اور اس کے لیے دین کا استعمال۔ لالچ دنیا کا ہے، دنیا کے لیے روزہ چھوڑ رہا ہے، اور پوچھو روزہ کیوں چھوڑا ہے؟ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑا ہے، میں درود پاک تو پڑھتا ہوں۔ درود پاک تو تم سے زیادہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ دنیا کی ہوس، پیسہ دولت کما لو، دین جاتا ہے تو جائے، اسلام جاتا ہے تو جائے، بے پردگی ہوتی ہے تو ہو جائے، دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اسی طرح آج کے انسان کی شخصیت خود متقی بنتا ہے، پارسا بنتا ہے، کہتا ہے میں کسی کی اصلاح کے لائق نہیں، یعنی کوئی میری اصلاح کرے، میں دوسروں کی اصلاح کرنے والا، میرے اندر خامی کوئی نہیں، میرے اندر خرابی کوئی نہیں، میرے اندر کمی کوئی نہیں، میں فرشتہ، میں بہت اعلیٰ انسان، اور دوسرے شیطان، گناہگار، نافرمان، برے، بدکار، غلیظ، جو کچھ ہو سکتا ہے کہتا ہوں، سب سے بہتر میں ہوں۔ یہ ہے آج کے انسان کی پہچان۔ میرے اوپر کوئی اصلاح میری نہیں کر سکتا، میں دوسروں پر تنقید کر سکتا ہوں۔ اسی طرح مایوسی، یہ بھی ہمارے ماحول میں ہے۔ آج کا شخص مایوس بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اصلاح کرنے والا بھی مایوس ہو جاتا ہے، کروانے والا بھی مایوس ہو جاتا ہے، غریب بھی مایوس ہو جاتا ہے، بیمار بھی مایوس ہو جاتا ہے، بے اولاد بھی، مقروض بھی، غمگین بھی، حالانکہ مایوسی گناہ ہے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ ضدی بن گیا ہے، ضدی۔ کسی کو کہو نا یہ گناہ چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑتا، تمہیں کیا لگے؟ میرا اپنا دین ہے، میرا اپنا اسلام ہے، سیالکوٹ کا برانڈ ہے، بڑی اچھی کی اچھی کوالٹی ہے، ورائٹی ہے، سیڈیز گندی، فلمیں، ڈرامے، گانے، نشہ، جوا، نہیں چھوڑتا میں، ضد۔ اور اصلاح کرنے والے سے کہو کہ تم ذرا اپنا انداز بدل لو، اچھا انداز اختیار کر لو،
تھوڑا سا وقفہ ڈال کے اس کے پاس آ جاؤ، وہ بھی کہتا ہے نہیں، ابھی سمجھانا ہے، آج ہی سمجھانا ہے، ابھی فتویٰ لگانا ہے، ابھی اس کو جہنم جنت میں بھیجنا ہے، دونوں طرف ضد۔ بھائیو، آج ہم گلہ کرتے ہیں نا کہ اسلام دنیا میں غالب کیوں نہیں؟ اسلام تو غالب ہے بھائیو، مسلمان غالب نہیں ہے۔ اور یہ مسلمان غالب ہونے کے لائق بھی کیسے کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام آنا چاہیے، لیکن یہ مسلمان لائیں گے دوسروں کے منہ سے لقمے چھیننے والے، دوسروں کا نقصان دیکھ کے خوش ہونے والے، ماں باپ کو گالیاں نکالنے والے، یتیم بچوں کا مال کھانے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ اسلام لائیں گے؟ مالک کا نقصان کرنے والے مزدور اور مزدوروں کے حقوق کھانے والا مالک، علماء کی توہین کرنے والے مقتدی اور حق چھپانے والے مولوی، یہ اسلام لائیں گے؟ نہیں، ان کے ہاتھوں اسلام غالب کبھی نہیں آئے گا، وہ کوئی اور نسل ہوگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ کچھ اور لوگوں کو لائے گا کعبے کو پاسباں مل کے صنم خانے سے، جو اسلام غالب کرنے والے ہوں گے۔ فرقوں، گروہوں، پارٹیوں، جماعتوں، برادریوں، ملکوں، وطنوں، رنگ و نسل میں تقسیم لوگ اسلام کبھی نہیں لا سکتے بھائیو۔ اللہ کی رحمت آپس میں تقسیم لوگوں پر نہیں آتی۔ کیوں نہیں بارشیں ہو رہی؟ کیوں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں؟ کیوں اسلام آج ہم غالب نہیں کر رہے؟ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ دوستو، آج کی شخصیت، آج کا انسان، آج کا کلمہ پڑھنے والا اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں، اپنا نقصان بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی خراب کرتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کا شوق۔ ماں بیٹے کا نقصان کر رہی ہے، ایک کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، دوسروں کو چھوڑا ہوا ہے۔ بھلا اس ماں سے پوچھے کیا باقی تیرے بیٹے نہیں؟ اس باپ سے پوچھے باقی تیرے بیٹے نہیں؟ ایک کو حصہ دے دیا، میرا لاڈلا، میرا پیارا، باقی کس کے بیٹے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کسی ایک کو دے نہیں سکتے، باقی کا حق چھین نہیں سکتے۔ جو ماں باپ کریں گے قیامت کے ان کا گریبان ہوگا، اولاد کا ہاتھ ہوگا، مجرم ہوگے ماں باپ۔ ماں باپ بھی زیادتیاں کرتے ہیں، اولاد ماں باپ پر زیادتیاں کر رہی ہے۔ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان گوارا نہیں اور دوسروں کی زندگی بھی گوارا۔ آج کا انسان چاہتا ہے ساری دنیا مر جائے، میں اکیلا دنیا میں رہوں، سب قبرستان میں ہوں، روڈ پہ گاڑی چلانے والا اکیلا، مارکیٹ میں دکان میری اکیلے کی ہو، فیکٹری میرے اکیلے کی ہو، عالم، مولوی، مفتی، پیر، اکیلا ہی میں دنیا کے اندر ہوں، تاکہ سارے مرید میرے، مقتدی میرے، سارے نمازی میرے۔ آج کے انسان کی یہ سوچ ہے، مفادات کی محبت، مفادات کی محبت ہے نا، پیسے کی محبت ہے، پیسہ ملے گا تو محبت، پیسہ نہ ملے تو ماں بھی محبت کرتی، باپ بھی محبت کرتا، بھائی بھی محبت کرتا، دوست بھی محبت کرتا نہیں۔ پیسے سے محبت ہوتی ہے، پیسہ دو تو عزت کرا لو، پیسہ دو تو وقار بحال کرا لو، پیسہ دو تو دوستی لگا لو، پیسے کے بغیر کچھ نہیں۔ ایک بات کہوں، میں بھی شامل ہوں بھائیو، آپ بھی شامل ہیں، ہم سے تو مردے بہتر ہیں، ہم سے تو مردے بہتر ہیں۔ یہ پاس قبرستان ہے، کبھی آواز آئی؟ چیختا چلاتا انسان، شور مچاتا، ہارن بجاتا، گالیاں نکالتا، بد زبانیاں کرتا اور زبان سے گندے بول بولتا، بد زبانی کرتا، زبان سے گالیاں، منہ پہ نالیاں، سگریٹ کی، نشے کی، سارا کچھ یہ مردے کرتے ہیں۔ کیا ہم سے مردے بہتر نہیں؟ آج کا انسان فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، گانے گائے، نشے کرے، سود کھائے، جھوٹ بولے، کیا مردے یہ سارے گناہ کرتے ہیں؟ مردے بہتر۔ خاموش، جہاں ہے بریک لگی ہوئی ہے، رک گئے، اعمال نامے رب کے سامنے پیش ہو گئے۔ آج کا انسان
آپس میں لڑتا ہے، کبھی مردے آپس میں لڑے جھگڑے، فرقے بنے، گروپ بنے، قبرستان بہتر ہے اس آباد دنیا سے، قبرستان بہتر ہے۔ باپ بیٹے کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے اور اولاد ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے والی ہے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ساس بہو لڑ رہی ہے، بہو ساس لڑ رہی ہے، کہیں ساس کی زیادتی کہیں بہو کی زیادتی۔ بتاؤ بدکاریاں کون کرواتی ہے؟ بے پردہ عورت، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے، پاؤں میں پزیب پہن کے، خوشبو لگا کے، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر کے، یہ کس کی بہن ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ کس کی ماں ہے؟ کون ہے یہ نشہ کرنے والا، گالیاں نکالنے والا، چوک چوراہے میں کھڑا دوسروں کی بہنوں پہ بیٹیوں پہ نظر رکھنے والا، موبائل پہ ان سے باتیں کرنے والا، ان کو لوڈ کروانے والا، دوستیاں لگانے والا؟ سوچ، تیری گھر میں بہن نہیں ہے۔ دوسروں کے گھروں میں نقب لگانے والے، چوریاں کرنے والوں کے اپنے گھر میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، اپنے گھر میں بھی نقب لگ جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے؟ عشق معشوقی کے ڈرامے ماں بیٹا کٹھے بیٹھ کے دیکھے، یہ معاشرہ ہے؟ باپ بیٹی کٹھے فلم بیٹھ کے دیکھے، کیا معاشرہ ہے، کیا ماحول ہے؟ میرے محترم دوستو، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ سربراہ کی ڈیوٹی ہے پیسہ کمانا، ماں کی ڈیوٹی ہے بازار میں جانا، بچیوں کی ڈیوٹی ہے کالج میں پارک میں سیر و تفریح کرنا، بچوں کی ڈیوٹی ہے ہاتھوں میں تنی کیا شوق چڑھ گئے ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ کل کو اور شوق بڑھے گا تو شاید آپریشن کروا لیں، لڑکی بننے کا شوق آ جائے۔ کیا شوق آئے ہوئے ہیں؟ مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں، عورتیں مرد، عورتوں کے گلے میں دوپٹہ، ایک دوسرے کے خلاف۔ لعن اللہ، رب کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ مردوں کے کپڑے دیکھ لو عورتوں جیسے، عورتوں کے دیکھو مردوں جیسے۔ سچ کہوں، جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے، عورت مرد، وہ کسی تیسری نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ خناس ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، وہ شیطان ہوگا، جس کو مدینے والے کا اسوہ حسنہ پسند نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی و امی کا حلیہ پسند نہیں، کردار پسند نہیں، اس کو اوباما، اس کو منموہن، اس کو گوئیے، میراثی بانڈ طبلے بجانے والے پسند ہیں، تو وہ انسان کہلوا سکتا ہے؟ کیا شخصیت ہے بھائیو آج ہماری، کیا چال ہے ہماری، کیا ڈال ہے ہماری، کیا انداز ہے ہماری، کیا عادات ہے ہماری؟ گناہ کر کے فخر، ہاں میں نے گناہ کیا۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ رب سن نہیں رہا؟ رب چاہے تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے، رب چاہے تو غرق کر دے، رب چاہے تو بالکل ختم کر دے۔ گناہ کر کے فخر، گناہ کر کے اکڑ، گناہ کر کے۔ دوستو، یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ پارٹیاں تمہیں نہیں بچائیں گی۔ قیامت کے دن یہ کہو گے گناہ کیے تھے، غلطیاں کی تھی، نافرمانیاں کی تھی، مگر میرا چونکہ فلاں فرقے، فلاں مسلک، فلاں جماعت سے تعلق تھا، معافی مل جائے گی۔ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، میں کائنات کا سردار کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور ہمیں مان ہے، ہم فلاں پروگرام کرواتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، ہم نے جی فلاں جلسہ کیا ہے، ہمارا فلاں فرقے گروہ پارٹی فلاں پیر صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فلاں کے مرید بنے ہوئے ہیں، فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، فلاں کا گلے میں اور تعویذ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں امام زامن باندھا ہوا ہے، گلے میں میرے بھائیوں سارے چکر چلائے ہوئے ہیں، گھر میں لوہے محفوظ لٹکائی ہوئی ہے، کبھی ہاتھ جوڑ کے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور دوستو، یہ پیری مریدی، یہ سارے معاملات کسی کا نہیں آئیں گے۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پڑھو رب کا قرآن، سورۃ البقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، النساء پڑھو۔ قیامت کے دن کوئی بڑے سے بڑا بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر نیک ولی ہوگا، دیندار ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا،
وہ کہے گا اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو، انہوں نے خود سارے کام کیے. وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ مرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا آتانا اللہ وآتانا الرسول وقالوا ربنا انا آتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی. ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے چودھریوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے لیڈروں کی، اپنے قائدین کی بات نہ مانی ہوتی. قیامت کے دن اگر نیک ہوں گے ولی بخشے جائیں گے، اور اگر پٹاخے چلانے والے ہوئے، بھنگ پینے والے ہوئے، چمٹے بجانے والے ہوئے، نمازیں چھوڑنے والے ہوئے، علی کو مشکل کشا کہنے والے ہوئے. رب مشکل کشا ہے، رب محمد علیہ السلام کی قسم ہے. دنیا بھر کے لوگ اللہ کی مخلوق ہے. خالق اللہ، رازق اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ. علی رضی عنہ کا مقام ہے، ابو بکر کا بھی مقام ہے، عثمان کا بھی مقام ہے، عمر بن خطاب کا بھی مقام ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. مگر رب کی مخلوق ہیں، کبھی خالق ہو سکتے نہیں. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو بھائیو؟ اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنے اپنے کام ہیں. فیکٹری میری، مزدوری میری، نوکری میری، دکان میری، لیکن دین کا کام یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اوروں کا کام ہے. آج دین کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کون دیتے ہیں بچہ دین کو؟ کیا کسی امیر زادے نے، کیا کسی امیر کبیر تاجر صنعت کار نے، عہدے دار نے اپنا بچہ دین کو دیا؟ مولوی صاحب سے بات ہوئی، اپنے بچوں کو وہ ڈاکٹریٹ سائنس پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا رہے تھے، قرآن کا ترجمہ نہیں LLB کرا رہے تھے. ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھایا؟ کہنے لگے میں خود پچھتا رہا ہوں پڑھ کے. یہ ہیں دین کے والی وارث. اور ہم مدرسے میں بچہ کون سا لے کے جائیں گے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کون سا بچہ لے کے جائیں گے؟ قاری صاحب اس کو داخل کر لو. کیوں؟ اسکول میں داخل کروایا تھا، وہاں چلا نہیں، اس کو دین پڑھانے آئے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی ہوتی وہی ہے جو اپنی پسندیدہ چیز رب کے رستے میں پیش کی جائے. ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، خرابیاں، بربادیاں، تباہیاں گھروں میں باہر کیوں پیدا ہو گئی؟ ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اخلاقی زوال. روڈ پہ کھڑے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، زبان پہ گندی گالیاں، منہ پہ سگریٹ لگایا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. اس کا نام عبداللہ ہوگا، طیب ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، اس کا نام حمزہ ہوگا، حنزلہ ہوگا، اور گالیاں نکال رہا ہے فلمیں دیکھے ہوئے. یہ کون ہے؟ اخلاقی زوال. لڑکیوں کو تک رہا ہے، نظریں لگائے ہوئے ہیں. اخلاقی زوال. صاف بات ہے کافر غالب نہیں آئے، مسلمان خود شکست کھا چکے ہیں. فلمیں، ڈرامے، گانے ہمارے گھروں میں چلتے ہیں. ٹی وی لے کے گھر میں آگے بیماری پال لی ہم نے اپنے گھر میں. سارا گند، سارے فیشن گھر سے شروع ہوتے ہیں. پوچھو نا اپنے لڑکوں سے، کبھی پوچھا تم نے؟ میرے محترم والدین، تمہیں یہ تو بڑا یاد ہوتا ہے دکان پہ نہیں آئے جی، فیکٹری میں نہیں گئے جی، اسکول میں نہیں گئے جی، پارک میں یا اکیڈمی میں نہیں پڑھا جی، انہوں نے ڈیوٹی صحیح دی نہیں جی، میٹرک میں فیل ہو گئے جی. کبھی تم نے یہ بھی پوچھا اپنی اولاد سے یہ فٹ بال کی طرح کٹنگ تم نے کیوں بنائی؟ گونگے بن جاتے ہیں. وہ والدین گونگے شیطان ہیں جو اپنے اولاد کو نماز کا نہیں پوچھتے، اپنی اولاد کو دین کا نہیں پوچھتے، داڑھی مونڈنے کا نہیں پوچھتے. کیوں مونڈی تم نے؟ تاش کے پتے کھیلے نہیں روکا، نشہ کیا نہیں روکا، سگریٹ کے کس لگائے نہیں روکا. اکیڈمی کا پوچھیں گے، کالج کا پوچھیں گے، اسکول کا پوچھیں گے. کون سے یہ محترم والدین ہیں؟ کل کو گریبان ہوگا ان کا، ہاتھ ہوگا بچوں کا کہ تم نے ہمیں سمجھایا کیوں نہیں تھا. محترم بھائیو، دوستو، سوچو اپنی ذمہ داری کیا ہے. کیا یہ ہمارا معاشرہ دینی کہلوا سکتا ہے جہاں دیندار نے گریبان پکڑا ہوا ہو؟ مولوی صاحب دوسری مسجد کے مولوی صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہوں، اس کو ہٹایا جائے، مجھے لایا جائے. وہ معاشرہ دیندار ہے. اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بلیک میلنگ مولوی کرے وہ بھی جرم ہے، ٹریفک پولیس والا کرے وہ بھی جرم ہے. یہ معاشرہ دینی ہے نا؟ دیندار کو پسند نہیں کرتے. خوش ہونا چاہیے نا
کہ چلو ماشاءاللہ یہ بھی پروگرام ہو رہا ہے, یہ بھی درس ہو رہا ہے, یہ بھی محنت ہو رہی ہے, چلو خوش ہونا چاہیے, مگر حسد کی آگ میں جل جاتے ہیں, حسد کی آگ میں مر جاتے ہیں. یہ دینداری ہے. اچھا جی فلاں کی مسجد میں رش بڑا پڑتا ہے, فلاں پروگرام میں دنیا بڑی آئی ہوئی تھی, ختم ہی ہو جائے, ماری جائیں, تباہی ہو جائے, جیل میں چلے جائیں, کوئی مسئلہ ہی بن جائے ان کا, ہتھکڑی لگ جائے ان کی, یہ دینداری ہے. ایک بینر لگاتا ہے دوسرا اتار دیتا ہے, یہ دینداری ہے. ہماری مسجد میں تمہارا اشتہار نہیں لگ سکتا, یہ دینداری ہے. ماشاءاللہ مثالی مسلمان ہے. یہاں سیاستدانوں کے اشتہار لگ سکتے ہیں, یہاں سیاسیوں کے, یہاں حکومتیوں کے اشتہار لگ سکتے ہیں, مگر فلاں مولوی صاحب کا, فلاں عالم دین کا اشتہار لگنے نہیں دیں گے. لگ گیا تو فوراً پھاڑ دیں گے. یہ دینداری ہے. یہ معاشرہ ہمارا دینداروں والا ہے نا. گروہوں, فرقوں, گروپوں میں تقسیم, ملکوں, وطنوں میں تقسیم, اپنے اپنے بورڈ, اپنے اپنے نام, اپنے اپنے اشتہار, یہ دینداری ہے ہماری. چھوٹا سا اشتہار پہ نام چھپ جائے نا مولوی صاحب کا, میں نہیں آؤں گا درس پہ, بیمار ہو گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ لقب نہیں لکھے گئے تھے, ساتھ القاب نہیں لگائے گئے تھے. ہاں اگر آ جائے, پیسے کم دیے جائیں, اگلے مرتبہ چلو دیکھوں گا تمہیں, ٹائم نہیں دوں گا. یہ دین کا کام کرنے والے وہ ہمارے اسلاف تھے, اسلاف تھے ماشاءاللہ. دین کا کام کر گئے, قربانیاں پیش کر گئے, اپنے ہاتھوں پیسے لگا کے دین کا کام کرتے رہے. آج ہمارا معاشرہ بھائیو کب تک ایسے رہے گا؟ کب تک یہ لڑائیاں آپس میں, جھگڑے, نیچا دکھانا, جل جانا, حسد میں مر جانا, دینداروں کا دینداروں کے خلاف باتیں, پروپیگنڈا, دھمکیاں, اونچ نیچ ساری, کب تک؟ سڑک خراب ہو تو گاڑی نہ چلے, اور بندہ خراب ہو تو, انسان خراب ہو تو, سڑک گندی ہو, آلودگی پھیلے, اور بندہ گندا ہو تو. بھائیو کوئی بھی گھر اس وقت تک تعمیر نہیں ہوتا. آپ سوچ بنائیں میں نے گھر بنانا ہے, نقشہ بھی بنوائیں, تصور میں بھی لائیں, سیمنٹ نہیں لاتے, بجری نہیں لاتے, اینٹیں نہیں لاتے, مستری نہیں لگاتے, گھر بن جائے گا؟ شیخ چلی نہیں بننا, عمل کے میدان میں آنا ہے. لیکن ہم بڑے کمزور ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. صلاح الامہ علو الہمہ کے اندر شیخ سعید افانی حفظہ اللہ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں. کہتے ہیں ہم تو شہد کی مکھی سے بھی کمزور اور گئے گزرے ہیں. تھوڑا سا شہد بنانے کے لیے تمہارے لیے شہد کی مکھی کتنا سفر کرتی ہے, اور یہ ہڈ حرام گھر میں بیٹھا ہلتا نہیں, عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہوا ہے. عورت نوکری کرے گی, عورت مزدوری کرے گی تو میں کھاؤں گا. شہد کی مکھی کتنا سفر کرتی ہے. یہ شہد کی مکھی ہم سے آگے نکل گئی, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی, کپڑا, مکان. زندگی کا مقصد اکیڈمی, کالج, ڈپلوما, سند, ڈگری. زندگی کا مقصد گھر تعمیر کرنا, یہ زندگی کا مقصد ہے. جہالت کی انتہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے رمضان میں نا جتنے مرضی 2-4 دن ٹھہر جو, رمضان میں کپڑے خریدنا, جوتے خریدنا, رمضان میں جو لوگ ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا. کیسی عجیب فتوے, کیسے عجیب مسئلے. زندگی کا مقصد مجھے پتا نہیں اور گائے کو پتا ہے. ایک آدمی گائے کے اوپر سوار تھا, ابو داود کی حدیث ہے, گائے کے اوپر سوار تھا تو گائے نے بول کر کہا ان لم یخلق لہذا, اور میرے اوپر سواری کرنے والے ہمیں اس مقصد کے لیے رب نے نہیں پیدا کیا ہے. گائے بتاتی ہے وہ بندہ گدھے سے بھی بدتر جس کو رب کا گھر مسجد کا پتہ نہیں, سینمے کا پتہ ہے, فلموں کا پتہ ہے, ڈراموں کا پتہ ہے, قرآن کا پتہ نہیں, فاتحہ کا پتہ نہیں, نماز کا پتہ نہیں. گدھے کو بھی اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے. جو بندہ رب کا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ سر جھکائے, پتھر کو, مردے کو, صنم کو, قبر کو سر جھکائے, اور بھائیو ہدہد اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟
حدود نے کہا تھا اللہ یسجدوا للہ، یہ رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جس آدمی کو نبی علیہ السلام کی سنت کا پتہ نہیں، پیارے رسول صاحب مدینہ شرف حاصل کرنے والے قائد المرسلین محمد علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں، وہ بیڑیے سے اچھا ہے کہ برا ہے؟ بیڑیے نے بھی بول کے کہا تھا نا کہ جاؤ مدینے میں کھجوروں والی بستی میں ایک رسول آیا ہے، جا کے کلمہ پڑھ لو۔ بیڑیا، یہ بیڑیے سے بھی بدتر۔ اور جو بندہ صبح سویرے اٹھ کے چائے پیے، اخبار پڑھے، ناول پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھے، اور بھائیو بتاؤ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے چڑیا بھی رب کا ذکر کرتی ہے کہ نہیں؟ تسبیح بیان کرتی ہے کہ نہیں؟ تو آؤ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کو اچھا بنانے کے لیے عملی چند باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، زندگی کا مقصد سمجھو بھائیو۔ سارے بھائی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں درس سن رہی ہیں، سب کے سامنے میرا یہ سوال ہے، سب کے سامنے میری یہ درخواست ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ سادہ سی بات سمجھ میں نہ آئی، ساری زندگی غلط مقصد کے حصول کے لیے سفر ہوتا رہے گا۔ میری زندگی کا مقصد اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت کپڑے پہننا، گھر بنانا، دکان بنانا، کاروبار کرنا، یورپ جانا، فیکٹریاں چلانا، خلیج میں جانا، پیسے کمانا، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، رشوت لے کے پیسے گھر میں لانا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد عبادت کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اب بھائیو شیطان کا بھی داؤ، شیطان کا داؤ کیا ہوتا ہے؟ مدے کو مصروف رکھتا ہے، پہلے یہ کام، پھر یہ کام، پھر اگلا کام، پھر اگلا کام، فارغ ٹائم ملے ہی نہیں، اپنے ایجنڈے دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو دین یاد ہی نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گھر میں شرارتی بچے کو ماں باپ کیسے چپ کراتے ہیں؟ اس کو کام دیتے رہتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تاکہ شرارتیں بھول جائے۔ آج شیطان کے بھی داؤ اس طرح کے ہوتے ہیں، کام دیتا رہتا ہے، کام دیتا رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے میں نے اتنی محنت کی کہ میرے سر پہ کو بال رہا، گنجا ہو گیا میں، اینک لگی مجھ کو، یہ دنیا کما کما کے سوچ سوچ کے اولاد کا، اور جب باری آئی دین کی، میں جاہل ہوں، مجھے پڑھنے نہیں آتا قرآن، جی کیا کروں؟ لمبی زندگی قیامت کے دن کی ہے، اس دن کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کالج، اکیڈمی، ٹیوٹر، ٹیوشن، موٹر سائیکل، سارے بندوبست، اور دین کی کلاس لگی ہو، قرآن کی کلاس۔ مجال ہے ماں باپ کی زبان حرکت میں آئے، بیٹا ترجمہ قرآن کی کلاس پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ بیٹا تم نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں آج؟ ماں باپ نہیں پوچھیں گے۔ اگر بیٹا سویا رہا، بیٹا اکیڈمی کیوں نہیں گئے؟ بیٹا کالج میں کیوں نہیں گئے؟ افسوس ہے ایسے ماں باپ۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، جو محمد ابن قاسم نے سمجھا تھا، امام بخاری نے سمجھا تھا، ابن تیمیہ نے سمجھا تھا۔ زندگی کا مقصد سمجھو، جو ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا، جو فاطمہ نے سمجھا تھا، رقیہ، زینب، ام کلثوم نے سمجھا تھا رضی اللہ عنہن، جو معاذ نے سمجھا تھا رضی اللہ عنہ، سالم نے سمجھا تھا رضی اللہ عنہ، عمیر نے سمجھا تھا، بلال نے سمجھا تھا۔ زندگی کا مقصد وہ بناؤ۔ دوسرا کام، فائدہ مند بنو، نقصان دینا بنو۔ نبی علیہ السلام سے بھی آتا ہے، اور اخلاق اور روایات بھی آتی ہیں کہ کسی کا فائدہ سوچو۔ کہا اگر میں کسی کو فائدہ نہ دے سکوں تو کہا کم از کم اس کا نقصان ہی نہ کرو۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا؟ اگر رستے کی صفائی نہیں کر سکتے تو کانٹے بھی نہ بچاؤ، نالا صاف نہیں کر سکتے تو گندگی نہ پھیلاؤ۔ کام کرو اور کام کرنے دو، دین کا کام کرو اور کرنے دو، فائدہ مند بنو، کسی کے لیے نقصان دینا بنو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا اپنے لیے پسند وہی اپنے بھائی کے لیے پسند۔ کیا مجھے پسند ہے کوئی میرے خلاف سازشیں کرے؟ کیا مجھے پسند ہے
کہ میرا لگا اشتہار کوئی پھاڑ دے؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی گالی نکالے؟ کیا مجھے پسند ہے میرے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالے؟ تو مجھے دوسروں کے بارے میں یہ پسند کیوں؟ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہا، فرمایا جس نے رب کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی رب اس کو بہتر دے گا۔ انصر اخاک ظالما اور مظلوما، ظالم کی مدد کرو، ہاتھ روک دو اس کا ظلم سے، اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ کس طرح صحابہ اثار کا جذبہ، اللہ کے نبی میرا گھر حاضر ہے، میرے 2 باغ حاضر ہیں، اللہ کے نبی 2 بیویاں ہیں، اس کو کہے پسند کر لے، طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح بھی کر لے۔ کیسا ایمان تھا! رات کو مہمان کے سامنے کھانا رکھا، خود منہ ہلاتے رہے، دیا بجھا دیا گیا، بھوکے سو گئے، مہمان کو کھانا کھلایا، صبح رب نے قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تھا دین، یہ تھا اسلام۔ فائدہ مند بنو۔ اتنا حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام تکبیر ہو چکی، اقامت ہو چکی، مصلی امامت پہ کھڑے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایک پیچھے سے بدو آیا دیہاتی، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اے نبی کائنات علیہ السلام پہلے میرا کام کرو، مجھے خدشہ ہے کہیں نماز پڑھتے پڑھتے میں بھول نہ جاؤں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، میرا کام پہلے کرو۔ قربان جاؤں، نبی علیہ السلام پر تکبیر ہو چکی تھی، پیچھے ہٹ گئے اور اس بدو کے کام کیے جو اس نے کام کہے، اونٹ دینا تھا، اونٹنی دینی تھی، دے کر آ کے پھر نماز پڑھائی، دوسروں کا فائدہ بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینی ہے، نماز کو پڑھنا نہیں ہے۔ صحابہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، چند منٹوں میں کام کر کے آگے پھر نماز پڑھائی۔ فائدہ مند بنو، اس بدو کی طرح نہ بنو۔ اللہ کے نبی سے اونٹ مانگا، سامان مانگا، آپ نے دے دیا، خوش ہو کر کہتا ہے اللہم ارحمنی ورحم محمد ولا ترحم علی احد، یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد علیہ السلام پر رحم کر، اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا رب کی وسیع رحمت کو تو نے تنگ کر دیا، اللہ مجھے دولت دے اور کسی کو، مجھے دین دے اور کسی کو، میرے جلسے میں بندے ہوں اور کسی کے۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ میرا گھر سنبھرے دوسروں کا برباد ہو جائے، کیا یہ دین ہے؟ فائدہ مند بنو، نقصان دہ نہیں۔ تیسرا کام، اعلیٰ اخلاق اپناؤ۔ نبی اسلام کا فرمان ہے جس نے اخلاق بہتر بنا لیا میں جنت کے اونچی جگہ پر اس کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا اخلاق ان المؤمن لیدرک الصائم بالقائم، اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، تہجد پڑھنے والے کے ثواب کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اکثر لوگ جنت میں اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، تقوی کی وجہ سے جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہوگا، اور آج ہمارا اخلاق، سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا سب سے بڑی بد اخلاقی، اور ہم سچ بولتے جھوٹ پہ جھوٹ۔ کیا دین کا کام کرنے والے، کیا دنیا دار، کیا بازاروں میں، کیا مسجدوں میں، کیا ممبروں محراب میں، اکثریت کا یہ حال ہے، سارے نہیں، اکثریت جھوٹ بول کے اپنے کاروبار سجائے بیٹھی ہے۔ جھوٹ بولنا مسلمان کا شیوہ نہیں، سچ بولنا مسلمان کی علامت ہے۔ کسی کو تنگ کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں۔ عاجزی اختیار کرو، تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تکبر اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے، نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا، اور غصہ پینا ہی نہیں، کسی کو معاف کرنا ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم معاف کر دو میں تم کو معاف کر دوں گا، اور ہم معاف کرتے؟ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے۔ اعلیٰ اخلاق بناؤ، درگزر کرو، معاف کر دو، نرمی اختیار کرو۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام اگر آپ بھی نرم دل نہ ہوتے تو آپ کے پاس بھی کوئی نہ بیٹھتا، رب کے فضل سے آپ نرم دل ہیں۔ گریبان کو پکڑا ایک کافر نے تو میرے رسول اسلام نے اس کو کچھ کہا؟
اس نے کہا تو ہے جس کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں؟ تو میرے نبی اسلام نے فرمایا میں ہوں جس کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں مگر میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اس نے گریبان چھوڑا، کہتا ہے وجہک لیس بوجہ کذاب، تیرا چہرہ جھوٹا لگتا بھی نہیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سمامہ بن اسال قیدی تھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ مکے والے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، معاف کر دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کتنے کافروں نے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا، اور کتنے کلمہ پڑھنے والے ماشاءاللہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد میں دوبارہ آتے، تیرا نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں، آ گیا شور مچانے کے لیے، آ گیا باتیں کرنے کے لیے۔ قربان جاؤں، عبداللہ ذوالبجیدین مسجد میں آئے، بدو دیہاتی مکے سے آئے، مار کھا کے دکھ اٹھا کے، تو نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ سنتے پڑھتے ہیں اور یہ اونچی آواز میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہ، کہا اور تمہیں پتہ نہیں لوگ سنتے پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ ادھر سے اللہ کے رسول آئے، فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو، اس نے رب کے لیے بڑی مارے کھائی، عمر اسے کچھ نہ کہو، بدو پیشاب کرتا ہے مسجد میں، اور میرا نبی کہتا ہے اس کو کچھ نہ کہو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ کر لیا، کہا مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی۔ کیسے لوگ تھے وہ، نبی علیہ السلام نے کیسے ہمیں طریقے سکھائے، اعلی اخلاق، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد میں جل جانا نہیں۔ دیکھو اپنا اپنا ظرف ہے، اخلاق کیسا۔ سعید بن مسیب کا بھی واقعہ ہے، ابراہیم ادہم کا بھی واقعہ ہے۔ ایک عورت آئی، کہتی ہے امام صاحب مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، ہمارے گھر میں بیمار ہے کوئی۔ اللہ اکبر، برتن چھوٹا سا دیا، مجھے شہد دے دو۔ تو انہوں نے اپنے نوکر سے کیا کہا، مرتبان شہد کا پورا دے دو۔ دے دیا۔ نوکر کہتا ہے امام صاحب اس نے ایک چھوٹا سا برتن مانگا، آپ اتنا بھی دے دیتے وہ خوش ہو جاتی، آپ نے مرتبان دے دیا۔ کہا اگر میں اتنا ہی دیتا تو میرے اس کے اندر فرق کیا ہوتا، اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا۔ پہچان، وہ بھی گالی نکالے میں بھی گالی نکالوں، فرق کیا ہے؟ وہ بھی بد زبانی کرے میں بھی بد زبانی کروں، فرق کیا ہے؟ تو بھائیو اعلی اخلاق۔ چوتھی بات، غلطی مان لو، غلطی کا اعتراف کر لو۔ کتنے ہی علماءات قیمتی ہوتے ہیں، خود عدالت لگائے، جج بن جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ، ملزم کی حالت میں اپنے آپ کو پیش کرے، مدعی بھی خود ہو، صفائی پیش کرے، استغاثہ بھی خود ہو، اور اپنے لیے سزا تجویز کرے، اپنے آپ کو مجرم ثابت کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں اپنا محاسبہ کرے، غلطی مان لے۔ غلطی ماننے والا اچھا بندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے خطا مانگی، اپنی خطا مانی تھی نا۔ غلطی ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا غلطی ہے میری پھر کروں گا، یہ غلطی ہے بھائیو، یہ مانی اس نے غلطی ہے نماز فجر کی باجماعت نہیں پڑھتا، داڑھی مونڈتا ہوں، نشہ کرتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، مگر پھر کروں گا۔ غلطی یہ ہے شرمندگی، توبہ، معافی، استغفار، اللہ تو بڑا، تو خالق، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، مجھے معاف کر دے، درگزر فرما، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آج میری بہنیں بے پردہ اپنی غلطی مانتی ہیں، آج میری بہنیں خوشبو لگا کے باہر نکلے، کپڑے ٹخلوس اوپر کر کے بے پردہ غلطی مانتی ہیں، بھائی داڑھی مونڈے غلطی مانتے ہیں، فلموں کی دکان چلائیں غلطی مانتے ہیں۔ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، میرے بھائیوں دعوے کرتے ہیں اسلام کے، بعض ہمارے بھائی کام کرتے ہیں کسی پلازا میں، جی ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں، کسی کا کمپیوٹر خراب، کسی کی ٹیپ خراب، کسی کا موبائل خراب، اور چیک کرتے ہیں اس کو تو گانے لگاتے ہیں، جی بھائی تلاوت لگا کے چیک کر لو، نہیں گانوں کی آواز میں صحیح چیک ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مزدوری، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے گندے بورڈ لگائے جاتے ہیں سڑکوں پہ، کیوں لگا رہے ہو؟ مزدوری میری، تو بھی گناہ میں تعاون کرتا ہے، تو بھی گناہ کو پال رہا ہے۔ غلطی مان لو، غلطی کا اعتراف کر لو، میری غلطی ہے، میرے گھر کا نظام بگڑا ہوا، گھر میں بد ادبیاں، بے احترامیاں، گھر میں لڑائی جھگڑا، غلطی کس کی ہے؟
सरबराह की गलती है, मान लो अपनी गलती, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। गलती का मान लेना इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। अपनी जिंदगी का मकसद समझो, फायदा मंद बनो, नुकसान दे ना बनो, आला अखलाक अपनाओ और अपनी गलती का इतराफ कर लो, इसका नाम इस्लाम है। और पांचवा काम, अपने वक्त को जाया नहीं करना। आज कितना वक्त हम अपना जाया करते हैं, कितना वक्त हम अपना बर्बाद करते हैं। बैठे हुए हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, सिगरेट के कश लगा रहे हैं, आवारा गर्दी हो रही है। क्या मेरे भाइयों इस्लाम है? क्या वक्त मेरा कीमती नहीं था? भाई कहते हैं वक्त का क्या मसला जी? अल्लाह के नबी का फरमान है, नेमतान मगबून फीहिमा कसीर मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें बड़ी अजीम हैं, फारग टाइम और तंदुरुस्ती। बहुत बड़ी नेमतें हैं। अपने वक्त की कदर करो, अपना वक्त बर्बाद ना करो। इस वक्त में गुनाह, इस वक्त में गलतियां, इस वक्त में नाफरमानियां। लेकिन भाइयों, इस वक्त में अगर तुम ज़बान से कहोगे अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, तो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं? थोड़े से वक्त में तौबा, 5 मिनटों में कितने कुल पढ़ लिए, आयतुल कुर्सी पढ़ ली, फातिहा पढ़ ली, अज़कार कर लिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लिया। समंदर की जाग के बराबर भी गुनाह। याद रखो, अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसने 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुबह पढ़ा, इतना ही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, इतना बस 100 दफा सुबह पढ़ा, मेरे नबी इस्लाम का फरमान है, समंदर की जाग के बराबर भी उसके गुनाह है, अल्लाह सारे ही माफ कर देता है। दुरूद शरीफ पढ़ो, जुम्मा वाला दिन है आज, मसनून पढ़ो, जरूर पढ़ो, दुरूद पढ़ो। अल्लाह के नबी का तरीका है ये, सहाबा कराम का सलीका है ये। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपने वक्त को जाया ना करो, अपने वक्त को बर्बाद ना करो। छठा काम, मायूसियां ना फैलाओ। मायूसियां, ये कौम सही नहीं हो सकती, ये कभी सही हो ही नहीं सकती, ये खराब हो गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं, इस्लाम गालिब कभी नहीं आएगा। याकूब अलैहिस्सलाम मायूस हुए, अल्लाह ने दोनों बेटे वापस कर दिए। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, मायूस हुआ। और सलाहुद्दीन ने 17 साल जिहाद किया, फिर जाके मस्जिद अक्सा मिली, मायूस हुए। हमें भी दावत का काम करने वाले भाइयों मायूस नहीं होना। दाढ़ी मूंडने वाले भाइयों, हम भी इंशाल्लाह मरते दम तक तुम्हें दाढ़ी रखने का कहते ही रहेंगे। नमाज फजर की बिस्तर पे सो के गुजारने वालों और रोजाना शैतान का पेशाब अपने कान पे नाक में करवाने वालों, हम भी तुम्हें इंशाल्लाह मरते दम तक नमाज का कहते ही रहेंगे। कहोगे ना इंशाल्लाह? पहले पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? पहले पढ़ेंगे ना 5 नमाजें इंशाल्लाह? जो ना पढ़े वो कौन होता है? उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, इस्लाम का दुश्मन होता है। नमाजें 5 पढ़ो, मसनून पढ़ो, रब के लिए पढ़ो, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ो, खशू खजू से पढ़ो, आज़िम सारी के मुताबिक पढ़ो। नमाज की पाबंदी करनी है, खुद दीन पे अमल करना है। तो भाइयों, आज जुमातुल मुबारक है, दर्स का खुलासा बयान करता हूँ। ये सारी बातें मैंने कही हैं, अमल का आगाज कर दो। ये भी इंसान की शख्सियत की पहचान है, अमल का, नजरिए सोच फिक्र नहीं। उस औरत की तरह, उसकी तरह, छोटी सी बच्ची बाहर बारिश के लिए दुआ मांगने गए, उसने छतरी पकड़ी हुई है। किसी ने कहा भी बारिश हुई नहीं, छतरी पकड़ ली है। कहा मेरा यकीन है इंशाल्लाह बारिश होगी। तवक्कुल ये होना चाहिए, यकीन ये होना चाहिए। हमारे तवक्कुल ही बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर वाक़े हुए हैं। तो मेरे भाइयों, अमल का आगाज करो, अमल का आगाज कर दो। नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, दाढ़ियां रखना शुरू कर दो, शिरक छोड़ दो, बिदअत छोड़ दो, सूद छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, नशा जुआ छोड़ दो, दीन वाले बन जाओ। अमल का आगाज करो। अच्छी शख्सियत के लिए यह भी लाजमी है, अदब व एहतराम करो। अदब करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? बाज हमारे भाई समझते नहीं, अदब कोई नहीं। जिस तरह बाज हमारे भाई कहते हैं सर पे कपड़ा ना हो तो नमाज ही नहीं होती, और बाज कहते हैं रखना ही नहीं सर पे कपड़ा, पक्की तौबा। दोनों ही गलत।
سر پہ کپڑا رکھنا چاہیے، نماز ہو جاتی ہے اس کے بغیر، مگر رکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں بھی سر پہ کپڑا رکھتے، نماز کے بغیر بھی رکھتے۔ سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ عمل کا آغاز کرو بھائیو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، دین پہ چلنا سیکھو، ادب کرو ماں باپ کا، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، علماء کا ادب کرنا چاہیے، اولیاء کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، مگر ادب میں سر جھکانا، ادب میں رکوع کرنا، ادب میں سجدہ کرنا، ادب میں ہاتھ جوڑ دینا، ادب میں سوال و جواب، میرے بھائیوں التجا درخواست پناہ نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہیں، اللہ سے معافی، اللہ سے سوال کرنے ہیں۔ تو آخری بات اس درس کی آج، اگر ہم واقعی اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کفر کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دعوت کا کام کرنا شروع کر دو، تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دو، چپ کے روزے توڑ دو، گونگا نہیں بنا رہنا، دعوت کے کام کرنا ہے، نماز کا کہنا ہے، داڑھی کا کہنا ہے، توحید کا کہنا ہے، عقیدے کا کہنا ہے، درس قرآن کا کہنا ہے، خطبہ جمعہ ٹائم پہ سننے کا کہنا ہے، تعلیم و تزکیہ کورس میں شامل ہونے کا کہنا ہے، نماز کی پابندی کا کہنا ہے۔ انشاءاللہ سارے بھائی دعوت کا کام کریں گے، انشاءاللہ اس درس کی دعوت دو گے انشاءاللہ، اور خود بھی شرکت کرو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یہ ساری توانائیاں، کوششیں، ٹبا کے بھائیوں کی محنتیں، باقی ساتھیوں کی کوششیں، آپ کا آنا جانا فقط اللہ تیرے لیے، فقط اللہ تیرے لیے۔ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم آگ سے ڈرتے ہیں، ہم جہنم کے شعلوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں دنیا کی مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں حکمرانوں کے ظلم و زیادتی کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کام کریں گے۔ رب تیرے لیے، ہمارے سر اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تیرے سامنے جھکیں گے۔ ہمارے انگ انگ کو کاٹ دیا جائے، ہمیں خبیب کی طرح سولیوں پہ لٹکا دیا جائے، ہم توحید میں ملاوٹ کر سکتے، ہم سنت میں ملاوٹ کر سکتے نہیں، ہم جہاد چھوڑ سکتے نہیں، ہم تبلیغ چھوڑ سکتے نہیں، ہم نماز چھوڑ سکتے نہیں۔ جنت میں انشاءاللہ جب جنت میں قدم رکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، رب کا دیدار کریں گے، سارے دکھ بھول جائیں گے، سارے غم بھول جائیں گے۔ اے اللہ، جتنے بھائی درس سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، میری بہنیں، میرے بھائی، اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی دیدار نصیب کرنا۔ اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر، افغان، فلسطین، چچنیا، عراق، برما، اراکان کے مجاہدین کی مدد فرما، اقصی کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بڑے میرے بھائی مقروض ہیں، بیچارے روتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ان کا قرضہ اتار دے، اللہ ان کی مشکلات ختم کر دے۔ بڑے بھائی بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما، اور بڑے اولاد والے ہیں مگر رو رہے ہیں، ان کی اولادیں گالیاں نکالتی ہیں، یا اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ بڑے بیمار ہیں، ہسپتال کے اندر داخل ہیں، ہمارے عرفان بھائی بھی ہسپتال کے اندر داخل ہیں، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بڑے بے روزگار ہیں بیچارے، لقمہ بھی بڑی شے ہوتی ہے، اس کی خاطر بھی عزت و عظمت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں خرابیاں بڑی ہیں، اللہ امن فرما، اللہ امن دے دے۔ اللہ گھروں میں لڑائیاں بڑی ہیں، اللہ جن جادو کرانے والوں کو تو خود سزا دے کے ہمیں ان سے محفوظ کر لے۔ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ جو کہا سچ کہا تو اللہ قبول فرما، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بیان کرنے میں اللہ معاف فرما۔ بھائیو میری بات کا غصہ لگا ہو، میری بات کا برا لگا ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، لیکن قرآن ضرور پڑھنا، قرآن پڑھ کے اپنا مسلک موقف اپنانا، میری بات کو دلیل نہ بنانا۔ عبدالجبار شاکر کہہ گیا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، خاک کا ذرہ بھی نہیں ہوں، اللہ کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے علماء، لیکن سب علماء سے بڑے محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہے، رب کا قرآن ہے، ہمارا مسلک بھی وہی، ہماری بات بھی وہی، ہماری فکر بھی وہی۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو مسئلے ملیں وہی ہمارا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔